اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا 29واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے اور میرے عقب میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دکھا سکے کیمرامین آپ کو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں اس وقت موجود، وہ اپنے دوسرے ممبران کے ساتھ خوش گفتیوں میں مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ بھی دکھا سکیں کہ اس وقت عوام یہاں پہ نہیں پہنچ پائی، کرسیاں آپ کو خالی نظر آ رہی ہیں، اگر کسی کو اس کے اوپر عوام بیٹھی بھی نظر آ رہی ہے تو پھر وہ بات کریں۔ اور دوسری جانب اگر یہ بھی دکھائیں کہ کھانے کے لیے بڑا زبردست انتظام کیا گیا ہے کہ کارکنان آئیں گے، لیکن اس وقت تک کارکنان نہیں پہنچے۔ اس کی بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے نالاں ہیں یا حکومتی سختیاں؟ لیکن جب حکومتی سختیوں کی بات آتی ہے تو یہ کے پی کے ہاؤس ہے، کے پی کے ہاؤس کے اندر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے جو اس کے انڈر آتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کیمرامین دکھا سکتے ہیں کہ عوام واپس جانا شروع ہو چکی ہے، اور جب ہماری ایم این ایز کے ساتھ بات ہوئی تو ایم این ایز کا یہ کہنا تھا کہ یہ اگر جمعے سے قبل رکھا جاتا ہے اس کو یوم تاسیس کے پروگرام کو تو پھر یہ ہو سکتا تھا۔ اب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اخوندزادہ حسین صاحب۔ عوام آئی نہیں تو عوام کے لیے پروگرام نہیں تھا، جو فارم 45 کی بنیاد پہ جو ہمارے ایم پی ایز ہے اور ایم این ایز ہے پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے۔ اچھا، یہ عوام کے لیے پروگرام نہیں تھا، صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا، صرف پارلیمنٹرین کا۔ لیکن جس حساب سے ہم نے قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹرین دیکھے یا پھر پنجاب اسمبلی میں کے پی اسمبلی کے اندر ہے تو اس حساب سے تو کرسیاں بھی خالی ہیں۔ میرے خیال میں کیونکہ جمعے کے نماز کا ٹائم ہے تو مسجد میں ہوں گے، لیکن کیونکہ مجھے سارے معلوم ہے، پتہ بھی سارے دوست یار ہیں، تو اکثریت ان کی آپ پہنچ گئی ہے۔ پہنچے اکثریت۔ یہ بتائیں کہ 29 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو 29 سال کی جدوجہد ہے وہ بڑی مراحل سے گزری ہے، اور جس تحریک کی بنیاد آج سے 29 سال پہلے عمران خان صاحب نے انصاف، انسانیت اور خودداری کے بنیاد پہ رکھی تھی، آج اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان سرزمینی بے آئین بن گیا ہے، غیر اعلانیہ ماشاء اللہ اس ملک میں نافذ ہے، ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں مل رہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ عدالتوں کو کور کر رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے ان کی بہنیں عدالت کا دروازہ کٹکھٹا رہی ہے، کبھی ہماری فائل ادھر بھیجے جا رہی ہے، کبھی کوئی ہماری کیس سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اسی لیے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے کہ اس میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے، ہم اس لیے پی کا آرڈیننس کے خلاف تھے کہ اس میں میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو آج جس انصاف، انسانیت اور خودداری کا درس ہے وہ کئی زیادہ ہے، اور ہمارے لیے یہ متقاضی ہے اس چیز کے کہ ہم پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ میدان عالم میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو سٹرگل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن کارکنان ایک سوال کرتے ہیں کہ جب ہم سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں، اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں، عدالتوں کے باہر ہوتے ہیں، قیادت ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، میں تو ان خوش نصیب ورکروں میں ہوں جو ہر وقت سڑکوں پہ موجود ہوتا ہوں اور ان کے بیچ ہی ہوتا ہوں۔ باقی جہاں تک قیادت کا سوال ہے تو آپ وہ قیادت سے کریں، قیادت ہی آپ کو بہتر اس پہ جواب دے سکتی ہے۔ حکمت عملی کیوں نہ بنائی گئی کہ تمام قیادت ایک فیصلے کے اوپر متفق ہو سکے؟ میرے خیال میں ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں ایک مزاحمتی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ وہ اڈیالہ کے باہر ہمیں دھرنا دینا پڑے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے ہمیں دھرنا دینا پڑے، یا ہائی کورٹ کے سامنے دینا پڑے، لیکن ہمیں متحرک ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی آئی ہوئی حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ کیونکہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو ادھر دگائی گئی تھی جس میں وہ آج سے کئی سال پہلے کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا تو آپ کو اس کو چھیننا پڑتا ہے، اور یہی ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جا رہا، جو ہماری آئینی حقوق ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، بوٹو تلے روندا جا رہا ہے، عوام کی حاکمیت کو نہیں مانا جا رہا۔ تو اس کے لیے ہماری قیادت سے یہی درخواست ہوگی کہ ایک منظم سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان پہلے سے میدان عمل میں موجود ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ واحد سیاسی راستہ یہی ہے کہ اس تحریک کے بازو کو مضبوط کرے اور اس کا ساتھ دے اور آگے بڑھے۔ اچھا، ایک اور ورکر سوال کرتے ہیں، ورکر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندی ہے، گروپ بندی ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے، ایک گروپ دوسرے کو پسند نہیں کرتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ
कोई मजबूत और मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आ रही? मैं ये समझता हूं कि दड़बंदू की बात मैं नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस वक्त एक लड़ाई छिड़ चुकी है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर भी है, वो पूरे मुल्क में है। और वो दो कुव्वतों के बीच लड़ाई है, जमहूरी कुव्वतें और गैर जमहूरी कुव्वतें। तरीके इंसाफ के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतें बिल्कुल मौजूद है। हर सियासी जमात के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतें मौजूद है। अगर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जमहूरी पार्टियों के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतें ना होती तो आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा होता। ये हमारी सबकी इज्तिमाई कोताहियों, सबकी इज्तिमाई गलतियों ने पाकिस्तान को हिकमत अमली को नाकाम कहा जा सकता? मेरे ख्याल में हिकमत अमली का फुकदान है। नाकाम या कामयाब की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन फुकदान जरूर मौजूद है। और इस फुकदान की वजह क्या है? कौन है वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक महवर के इर्द गिर्द घूमती है। उसका जो न्यूक्लियस है वो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, तो उसकी अदम दस्तयाबी ही सबसे ज्यादा इस चीज का। अच्छा, ये जो शख्स अभी वहां पे तकरीर कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जनाब ये कौन से जमहूरी अमल के थ्रू आए हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो मैंने आपको कहा कि जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई है जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह फैली हुई है, मैं समझता हूं कि वो जमहूर के अलमबरदार है। सलमान अकरम राजा बिल्कुल जमहूर के अलमबरदार है, जमहूर के लिए खड़े हैं। आप उसका मैं समझता हूं कि वो वही डायरेक्शन लेते हैं जो इमरान खान साहब की होती है। अच्छा, फिर ये तो डिक्टेटरशिप है ना? उनका देखिए, डिक्टेटरशिप नहीं है सर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हम एक मुकम्मल हालत जंग में है, तो हालत जंग के अंदर हमारे लीडर को ये पूरा इख्तियार हासिल है। हालत जंग में मोहब्बत भी जायज है और जंग भी जायज? बिल्कुल जायज है। ये तो फिर जंग ही ना हुई जिसमें ये दोनों चीजें जायज ना हो। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।